بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کا حل فرمائے۔ 19 ذی الحج کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ محرم کا چاند نکلنے سے پہلے من تقدیر کے تالے کھل جائیں، غربت تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے، تو 19 ذی الحج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر لیجیے۔ آمین ضرور بولا کریں، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین سے ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ذی الحج کی آخری چند راتیں باقی ہیں، اس کے بعد محرم کا چاند نظر آ جائے گا۔ ذی الحج یعنی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ذی الحج جو کہ 12واں مہینہ ہے، سال ختم ہوتے ہی محرم کا چاند نکلتے ہی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو یہ وظیفہ کر لیجیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کی عمر میں برکت ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کی مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ 19 ذی الحج کی خاص گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والو، اگر بد نصیب ہے وہ شخص جس نے آج قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے اپنی تمام خواہشات کو پورا نہ کروا لیا۔ وہ لوگ جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، وہ بیٹیاں جو گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کے اسباب نہیں ہیں، وہ لوگ جو در در کی ٹھوکریں محتاجیاں برداشت کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع ہے۔ ایک وہ وظیفہ ہے جب آپ رب کعبہ سے مانگتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جس میں رب کعبہ کہتا ہے مانگو، ان قبولیت کی گھڑیوں میں میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں۔ عمل بہت خاص ہے، یقین کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو فقیری اور صبح بادشاہی نصیب ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ لا علاج بیماریوں کا حل ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، نافرمان شوہر طلاق کی نوبتوں سے جان چھٹ جائے، تو یقین کیجئے یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ عمل بہت خاص ہے، لیکن یاد رکھیے گا، کامل یقینی سے جو بندہ کرے گا وہ وظیفہ ایک دن میں کام کر جائے گا۔ جو لوگ شک و شبہات میں رہتے ہیں، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقریر کے فیصلے ہو جائیں، تو 19 ذی الحج کے دن کامل یقینی سے یہ وظیفہ کر لیجئے۔ عمل کی طرف چلتا ہوں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 19 ذی الحج کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ رب کعبہ کے سامنے اپنا مقصد لے کر بیٹھ جائیں کہ مولا مجھے نیا گھر چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، کاروباری مسائل کا حل چاہیے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، غربت تنگ دستی سے جان چھڑانی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے۔ نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے رب کعبہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتے ہوئے جولی پھیلا کر رب کعبہ کا یہ نام 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ نام اتنا بلند مرتبے والا ہے، یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے۔ اس نام کی صفت ہے یا لطیف۔ رب کعبہ کا یہ صفاتی نام یا لطیف ایک ایسا نام ہے جو غیبی مدد کے خزانے لے آتا ہے، جو غیب سے رحمتوں و برکتوں کی برسات کروا دیتا ہے، جو غیب سے تمام رکاوٹوں کا حل کروا دیتا ہے۔ پھر رب کعبہ سے جو مانگو مل جاتا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کا یہ نام یا لطیف رب کعبہ کے ذاتی نام یا اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا لطیف یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، یا لطیف یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا،
یا لطیفو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہوا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو صرف اور صرف 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھنا ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے یا لطیفو یا اللہ کا ذکر جاری ہو، آپ رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کے لیے مانگتے رہیں۔ جب جانتے ہیں کہ رب کعبہ ہی وہ ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ بے شک غیبی مدد بھی رب کی طرف سے ہے، بے شک تنگی بھی رب کی طرف سے ہے، بے شک آسانی بھی رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کو راضی کر سکیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروا سکیں، رب کعبہ کو منا کر اپنی من پسند حاجات پوری کرانا چاہتے ہیں، تو یا لطیف یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لیا کریں۔ 41 بار یا لطیف یا اللہ پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیف وہ اسم اعظم ہے جس سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہو، جس سے آج تک کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی۔ یا لطیف وہ اسم اعظم ہے جو عرش الہی سے رحمتوں و برکتوں کی برسات کروا دیتا ہے۔ آپ نے 41 بار یا لطیف یا اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ وہ کام ہے، آپ نے آنکھوں کو بند کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ 3 بار پوری پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہوگی، آپ کے راستے سے تمام رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، نظر بد، حسد سے آپ کے کاروبار میں جتنے نقصانات ہیں ختم، کامیابی آپ کا مقدر، پھر تمام خواہشات پوری، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتے جاؤ گے وہ سونا ہو جائے گا۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی یا تو سجدے میں چلے جائیں، یا تو پھر دھیان اور توجہ کے ساتھ رب کعبہ سے سچی توبہ کیجیے۔ توبہ سے رب کعبہ کی ذات راضی ہوتی ہے، اور جب تک رب کی ذات راضی نہ ہو، دنیا جہان کی جتنی مرضی تسبیحات، وظائف، اعمال کر لیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، رب سے سچی توبہ کرتے رہیں۔ جب دل کو سکون ملے کہ رب کعبہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پھر رب کعبہ سے کروڑوں نہ مانگنا، اربوں مانگنا، نیا گھر مانگ لینا، گاڑی مانگ لینا، دولت اور شہرت مانگ لینا، ناممکن حاجات کے لیے ضد کر کے مانگ لینا۔ جب رب کی ذات توبہ قبول فرمانے کے بعد راضی ہو جاتی ہے، پھر مانگنا نہیں پڑتا، مل جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 19 ذی الحج سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، محرم کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال کے آخری مہینے میں آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں اور نیا مہینہ، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کامیابی کا مقدر ہو جائیں، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ